بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو قیامت کے بارے میں بیان کریں گے کہ قیامت کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ توحید رسالت کی طرح قیامت پر بھی ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے۔ جو شخص قیامت کا انکار کرے وہ کھلا ہوا کافر ہے۔ ہر مسلمان کے لیے اس عقیدے پر ایمان لانا فرض عین ہے کہ ایک دن یہ زمین و آسماں بلکہ کل کا عالم اور سارا جہاں فنا ہو جائے گا۔ اسی دن کا نام قیامت ہے۔ قیامت سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے چند نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں 3 جگہ آدمی زمین میں دسائے جائیں گے۔ نمبر 2، ایک مشرق میں۔ نمبر 3، علم اٹھایا جائے گا۔ نمبر 4، جہالت کی کثرت ہوگی۔ نمبر 5، اعلانیہ زناکاری بکثرت ہونے لگے گی۔ نمبر 6، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور عورتیں بہت زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ نمبر 7، ملک عرب میں کھیتی باغ اور نہریں ہو جائیں گی۔ نمبر 8، دین پر قائم رہنا اتنا ہی دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ نمبر 9، لوگ علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں۔ لوگ علم پڑھیں گے، علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں۔ نمبر 10، مرد اپنے عورت کا فرما بردار ہوگا اور ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ نمبر 11، مسجدوں میں لوگ شور مچائیں گے۔ نمبر 12، گانا بجانے کا رواج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ نمبر 13، اگلے لوگوں پر لوگ لعنت کریں گے اور برا کہیں گے۔ نمبر 14، جانور آدمیوں سے کلام کریں گے۔ نمبر 15، ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے۔ نمبر 16، وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ برس 1 سال مثل مہینے کے، 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر اور 1 ہفتہ 1 دن کے برابر ہوگا، اور یہ گزر جائیں گے پتہ بھی نہیں لگے گا۔ الغرض اللہ اور رسول نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتلائی ہیں سب یقیناً ظاہر کر رہی ہیں، یہاں تک کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ دجال نکلے گا، اس کا قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ یاجوج ماجوج جو بہت ہی زبردست لوگ وہ نکل کر زمین پر پھیل جائیں گے اور بڑے بڑے فساد اور بربادی برپا کریں گے، پھر خدا کے قہر سے ہلاک ہو جائیں گے۔ مغرب سے آفتاب نکلے گا، قرآن مجید کے حروف اڑ جائیں گے، یہاں تک کہ روئے زمین کے تمام مسلمان مر جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی۔ اس طرح جب قیامت کی تمام نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی تو اچانک خدا کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ چھوٹے بڑے سب پہاڑ چور چور ہو کر بکھر جائیں گے، تمام دریاؤں میں طوفان اٹھ کھڑا ہوگا، زمین پھٹ جانے سے ایک دریا دوسرے دریا سے مل جائے گا، تمام مخلوقات مر جائیں گی اور سارا عالم نیست و نابود، پوری دنیا تہس نہس ہو کر برباد ہو جائے گی۔ پھر ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تمام عالم پھر پیدا ہو جائے تو دوسری بار پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پھر سارا عالم دوبارہ پیدا ہو جائے گا، تمام مردے زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہوں گے، جہاں سب کے اعمال میزان عمل میں تولے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ نیکیوں کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں اور بدوں کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر یہ لوگ پل صراط پر چلے جائیں گے، جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے وہ سلامتی کے ساتھ پل سے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے، جو بد اعمال گناہگار ہوں گے اس پل سے دوزخ میں گر پڑیں گے۔ جہنم پیدا ہو چکی ہے اور اس میں طرح طرح کے عذابوں کے سامان موجود ہیں۔
دوزگی لوگوں میں سے جن لوگوں کے دلوں میں ذرا بھر بھی ایمان ہوگا وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور دوسرے بزرگوں کی شفاعت سے جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ مسلمان کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو مگر وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ کچھ دنوں تک اپنے گناہوں کی سزا پائے گا، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہاں البتہ کفار اور مشرکین ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار رہیں گے، ان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ جنت بھی بنائی جا چکی ہے، اس طرح 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 کی نعمتوں کا سارا سامان اللہ نے پیدا فرما رکھا ہے۔ جنتیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی رنج و غم، ان کی ہر خواہش تمنا پوری کر دی جائے گی۔ وہ بہشت کے باغوں میں قسم قسم کے میوے اور طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، نہ کبھی وہ جنت سے نکالے جائیں گے نہ مریں گے۔ شرک اور کفر کے گناہوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کر فرمائیں گے۔ ان کے علاوہ دوسرے چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹے بڑے گناہ جس کے لیے چاہے گا اپنے فضل کرم سے معاف فرما دے گا۔ جس کو چاہے عذاب دے، عذاب دینا اس کا عدل ہے اور معاف کر دینا اس کا فضل ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان پر اپنا فضل فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔